بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد صرف ایک بار سورۃ یاسین پڑھنے کا فائدہ، سورۃ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید انمول خزانہ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سراسر ہدایت، شفا اور مشکلات کے حل میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں موجود مختلف سورت مبارکہ کی حیثیت اور فضیلت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بہتر طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ یاسین کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب بخشیں گے۔ چونکہ سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل کہلاتی ہے، اس لیے سورۃ یاسین کو قلب قرآن کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے سورۃ یاسین پڑھی، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس مقصد یا جس کام کے لیے اسے خلوص دل سے پڑھا جائے، اس مقصد کے لیے یہ سورت کافی اور شافی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورت یاسین میں بے انتہا اسرار الہی موجود ہیں، جو اہل دل کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت موجود ہے جو اللہ تعالی کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے کہ جو اسے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا، اور ربیعہ اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اس عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ سورت یاسین کے فائدے کہ جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورت یاسین کی اتنی زیادہ فضیلت اور فوائد ہیں کہ اگر کوئی مقصد یا کام آپ کا نہیں ہو رہا اور جس کے لیے بے حد وظائف کرتے ہیں، تو اپنے تمام کاموں کے لیے سورت یاسین کی تلاوت کریں۔ ان وظائف کی بنسبت سورت یاسین کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے، اور بہت سے کام اور مسائل سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ کتب احادیث میں سورت یاسین کی بے حد فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورت یاسین کے جہاں دینی فضائل ہیں، وہیں اس کے دنیاوی فضائل بھی بہت ہیں۔ سورت یاسین قرآن پاک کے 22ویں اور 23ویں پارے میں موجود ہے۔ سورت یاسین کے بہت سارے فضائل ہیں جو کہ مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 پہلے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ سورت نازل ہوگی۔ سعادت مند ہیں وہ سینے کہ جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور بڑی برکت اور سعادت والی ہیں وہ زبانیں کہ جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ ناظرین، عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ عمل بہت بہتر ہے کہ سورت یاسین روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھنا سنت بھی ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بہترین عمل ہے کہ اول میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھیں، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔
اور پھر رب کے حضور دعا کریں تو انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصے میں سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی دیدار کے وقت مردوں کو ایک ایک کر کے سلام کریں گے اور اسی طرح عورتوں کو سلام کریں گے، اور ارشاد ہوگا کہ میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو، اور پھر ان کی مہمان نوازی فرمائی جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اے فرشتوں، ان کو فرحت بخشو۔ فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حور عین کو لائیں گے اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے، اور جب انہیں افاقہ ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے داؤد، انہیں ذرا میرا کلام تو سنا دیجئے۔ وہ منبر پر چڑھ کر زبور پڑھیں گے، لوگ طرب میں آ کر وجد کرنے لگیں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے میرے بندو، تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز بھی کبھی سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ نہیں اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اب تمہیں اس سے زیادہ پاکیزہ تر آواز سنواؤں گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد اٹھیے اور منبر پر چڑھ جائیے اور سورۃ یاسین اور طٰہٰ پڑھیے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پر خوبی میں 70 حصے بڑھی ہوئی ہوگی اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ ناظرین، جس شخص کا رات کو سورۃ یاسین پڑھنے کا معمول ہو اور پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ جو شخص رات کو سورۃ یاسین پڑھتا ہے اور پھر اسی حال میں صبح کرتا ہے تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں شب جمعہ میں بھی سورۃ یاسین پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو جو اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی انہی سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے مردوں پر یعنی وقت نزا سورۃ یاسین کو پڑھے گا تو سورۃ یاسین ان مردوں کے لیے باعث شفاعت ہوگی اور وہ مردے بخشے جائیں گے۔ اسی لیے اس سورت کو قریب المرگ اشخاص کے اوپر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز قبرستان میں اگر سورۃ یاسین پڑھی جائے تو وہاں پر مردوں پر 40 روز تک عذاب نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اپنے والدین کی بخشش کے لیے پڑھنے سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ یاسین کو اللہ کے لیے پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔